مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو انہی راہ ہدایت کے ستاروں میں سے ایک تابندہ ستارہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مقدسہ بھی ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل انہی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک باتیں سنیں گے۔ اور آپ تو ویسے ہی عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہیں، اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق بھی ہے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کا نبی پاک کے ساتھ والہانہ محبت کا ایک انداز رہا ہے۔ اور آپ نے بچپن سے لے کر اپنے یعنی جب تک سرکار جہان فانی میں ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے ہیں، آپ نے سرکار کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاری ہے، اور آپ کی محبت میں ہی زندگی گزاری ہے۔ اور آپ ابھی بالکل چھوٹے سے تھے، ابھی نابالغ تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب میرے آقا نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو چند ایک وہ افراد جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی، اور آپ تھے بھی نبی پاک کی پرورش میں۔ تو چونکہ جب میرے آقا نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تھا، تو اس وقت آپ حضرت خدیجہ کے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ تو جاتے جاتے آپ نے اپنے چچا سے بات کر کے حضرت علی کو بھی ساتھ لے گئے تھے، اس لیے کہ میرے چچا سے کچھ کفالت کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو چونکہ بچپن میں آپ کے چچا نے سرکار کی جو ہے وہ کفالت کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلے کچھ نہ کچھ تو بدل ہو جائے نا، تو اس لیے آپ حضرت علی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تو جب میرے آقا رات کے وقت نماز ادا کیا کرتے تھے تو حضرت علی آپ کو دیکھا کرتے تھے، تو پھر جب انہوں نے سوال کیا تو اس پر پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اسلام کی دعوت دی، اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ کی صداقت اور آپ کا امین ہونا چونکہ پہلے ہی عیاں تھا، اور آپ کی محبت ان کے دل میں پہلے ہی جو ہے وہ پنہاں تھی، تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، اور یوں وہ آپ کی غلامی کے اندر آ گئے، اور یوں اس طرح وہ السابقون الاولون کے اندر ان کا بھی شمار ہو گیا۔ تو چونکہ آپ پہلے ہی سرکار کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ اللہ کے نبی کی عادات و اطوار سے بخوبی واقف تھے، اور نبی پاک کے ساتھ آپ کی محبت انتہائی کلوز تھی، اور بہت زیادہ محبت آپ فرمایا کرتے تھے، اور ہر معاملے میں ہر کام میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا جو حکم ہوتا تھا وہ پیش ہوتا تھا۔ یعنی آپ اپنے آقا کے حکم پر لبیک، اور کبھی یعنی یہ نہیں کبھی سوچا کہ اس میں میرا نقصان ہوگا یا اس میں کچھ ہو جائے گا، نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کوئی حکم ارشاد فرما دیا اور پھر آپ نے آگے سے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے، نہیں۔ جب حکم فرما دیا تو پھر فرمایا لبیک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر میدان میں ہر جگہ پر آپ کو پھر کامیابی سے نوازا ہے، اور وہ اسی محبت کا صدقہ ہے اور اسی فرمانبرداری کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وہ شان عطا فرمائے، پھر وہ مرتبہ عطا فرمائے کہ جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ تو یوں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی محبت کا ایک والہانہ انداز، اور پھر سرکار کے ساتھ ان کی مائیت میں سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ رہنا، پھر اسی طرح نبی پاک کا بھی حضرت علی کے ساتھ بہت والہانہ محبت کا انداز تھا، اسی لیے تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح بھی حضرت علی سے فرمایا تھا۔ تو یوں آپ کا رشتہ اور بھی جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، اور آپ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی محبت کے چند ایک واقعات سنتے ہیں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، سرکار کی محبت کے معنی فرماتے ہیں، کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد و علی الظماء۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے باپوں سے اور اپنی ماؤں سے، یہاں تک کہ سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی اللہ کے نبی ہمیں زیادہ عزیز ہیں۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی محبت جو ہے یہ ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مقدم ہوا کرتی تھی، سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آپ اللہ کے نبی کی محبت کو ہی مقدم جانا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے
جب شروع کیا تو لکھا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور اللہ کے رسول یعنی اللہ کے نبی رسول محمد رسول نے لکھا تھا، کہا کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا جا رہا ہے۔ تو اس پر وہ جو سہیل بن عمر جو شخص کافروں کی جانب سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ یہ محمد رسول اللہ جو نا یہ مٹا دیں، اس لیے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کا نبی ان کو مانتے پھر تو ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہ ہوتی، تو ہم ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اس لیے معاہدے میں یہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا لکھیں؟ انہوں نے کہا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، جن چونکہ آپ کے والد صاحب گرامی کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے کہا آپ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ۔ میرے آقا نے شرف فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ لیکن حضرت علی نے مٹانے سے انکار کر دیا، کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اللہ کے نبی کے نام کو نہیں مٹا سکتا۔ تو اس پر پھر میرے آقا نے شرف فرمایا اچھا علی مجھے وہ ذرا دستاویز دکھاؤ نا، کہاں پر تم نے میرا نام لکھا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میں نے آپ کا نام لکھا۔ تو پھر سرکار نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے وہ رسول اللہ کا جو لفظ تھا اس کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی نے جو سرکار کی بات نہیں مانی تھی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے یا انہوں نے کوئی بے ادبی کی ہے، بلکہ یہ ان کی کمال محبت کا انداز تھا۔ یہ ان کی محبت تھی کہ انہیں ان کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جب انہوں نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے تو اب وہ اس کو مٹائیں۔ تو اس پر یعنی جو بعد کے راوی ہیں یا جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو محبت پر جو ہے وہ اس کو یعنی اس کو اتارا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار کے ساتھ آپ کی محبت تھی، یہ نافرمانی یا اس کو گستاخی میں نہیں لے سکتے، بلکہ یہ آپ کا سرکار سے عشق کا ایک والہانہ انداز تھا۔ چنانچہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کا چونکہ والہانہ محبت کا انداز تھا، اس لیے آپ سرکار کی عادات و اطوار کو بھی جانا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ میرے آقا کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آپ نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، تو حضرت علی مزدوری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، اور یہودی کے پاس جا کر آپ نے کہا کہ اگر تمہارے باغ میں کوئی کام کرنے والا ہے تو تم مجھ سے جو ہے وہ کام کروا لو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ اجرت دے دو۔ تو اس نے کھا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے باغ کو آپ جو ہے وہ میرے کنویں سے پانی نکال کر جو ہے وہ پانی لگائیں اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالنا شروع کیا اور آپ نے 17 ڈول نکالے اور 17 ڈول نکال کر اس کے باغ کو پانی دیا، اور پھر جب آپ نے پانی دے دیا نا تو وہ جو یہودی تھا وہ آپ کے پاس اپنے باغ کے اندر اگنے والی جتنی بھی کھجوروں کی اقسام تھی نا وہ ساری کی ساری سامنے لا کر رکھ دیں اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہیں وہ لے لیں۔ آپ نے پھر 17 عجوہ کھجوریں لیں اور وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، قبول فرمائیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو قبول فرمایا۔ اچھا ذرا غور کریں، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب کھجوریں لے کر کے گئے اور پورا واقعہ بیان کیا، تصور میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کوئی پتہ نہیں بہت بڑی کوئی بشارت دی ہوگی، کوئی جنت کا مجدہ جاں فضا سنایا ہوگا، یا پھر دنیا کے اندر کسی مرتبے کی کسی منصب کی پیشکش کی ہوگی، بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے، تو پتہ نہیں کتنی نوازوں سے نوازا ہوگا، پتہ نہیں کتنی آپ کو جو ہے وہ انعامات آپ کو دیے ہوں گے۔ لیکن قربان جائیے یہاں پر میرے آقا نے آپ کو کوئی بشارت نہیں دی، کوئی انعام نہیں دیا، نہ تو آپ کو جنت کا مجدہ جاں فضا سنایا ہے، نہ کوئی دنیا کے اندر کسی منصب کی نوید سنائی ہے، بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا ہے؟ تو اس پر حضرت علی گویا ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بے شک میں نے یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا ہے۔ تو اس پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی سن لو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی طرف پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں وہ ایسے آتی ہیں جیسے اونچائی سے سیلاب نیچے والی جگہ کی طرف آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر یہ دنیا سے دور بھاگتی ہے، اس کی راہ میں
مصیبتیں آتی ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس کے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں اور ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں چل پڑا ہے۔ اور جو بندہ راہ خدا اور رسول میں جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آزمائشیں تو آتی ہیں نا، تکلیفیں تو آتی ہیں نا، تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں، جب یہ پریشانیاں آئیں، جب یہ دکھ آئیں، جب یہ تکلیفیں آئیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کے ذریعے ان کو ڈھال بنانا ہے، صبر کے ذریعے ان پریشانیوں کو ڈھال بنانا ہے۔ یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ اور اپنے محبت کرنے والے بھائی اور اپنے غلام کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا کہ آپ کے لیے یہ مجدہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور رسول کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی راہ میں مصیبتیں آئیں گی، آپ کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی راستے پر چلتا ہے، جب وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے تو اس کے راستے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی ٹینشنیں آتی ہیں، تو ان کا ایک ہی حل ہے کہ وہاں پر صبر کیا جائے اور رب کی رضا میں راضی رہا جائے۔ چنانچہ آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سنو ہوگا، یہ ہمارے برصغیر کے ایک بہت بڑی روحانی پیشوا گزرے ہیں، بہت بڑی روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کو آپ کے پیر صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے نظام، کیا تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو آپ ذرا غور و فکر کرنے لگے، کچھ فیصلہ نہ کر پائے۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا سیدی، اگر آپ مجھے ٹائم دیں، مہلت دیں، تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھ کر آج ان سے مشورہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کر لو۔ چنانچہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اپنے پیر کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر کی جانب چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے میں ایک مجذوب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ مجذوب آپ کو پکار کر کے کہتا ہے، اے نظام الدین، محب بننا پسند کرو گے یا محبوب بننا پسند کرو گے؟ تو اس پر نظام الدین اولیاء چونک جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو ان اور ان کے پیر صاحب کے درمیان میں ہوئی تھی، کسی تیسرے بندے کے بیچ میں تو یہ بات ہوئی ہی نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ علی جا آپ بتائیں۔ تو پھر اس مجذوب نے کہا کہ نہیں، تم نے اپنے پیر صاحب سے کہا تھا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاؤ، اگر آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے نہ جواب دیا تو کل اسی جگہ پر آ جانا، میں تم سے ملاقات کروں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر پر حاضر ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ سے ملاقات کی اور پھر اپنے پیر صاحب کا پیغام سنایا، کہا کہ میرے پیر صاحب یوں ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر راستے والا واقعہ بھی سنایا۔ تو اس پر پھر آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، وہ جو راستے میں جو تمہیں بندہ ملا ہے نا، وہ یقیناً کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، لہٰذا میرا مشورہ بھی یہی ہے، تم اسی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر مشورہ لو، پھر اس نے جو کچھ کہا پھر وہ جا کر پیر صاحب کی بارگاہ میں کہہ دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ نظام الدین اولیاء اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اسی جگہ پر آتے ہیں، وہاں آتے ہیں تو وہ مجذوب وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے وہاں پر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور لوگوں نے ان کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے۔ آپ وہ کوڑا کرکٹ ڈھیر پر جاتے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی کے پاس جا کر آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنے آپ کا تو کل کا پتہ نہیں ہے اور مجھے خبریں دیتے ہیں۔ چنانچہ نظام الدین اولیاء کا یہ بولنا تھا کہ وہ مجذوب جو بزرگ تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے نظام، جاؤ پیر صاحب کی بارگاہ میں اور جا کر کہنا کہ میں محبوب بننا چاہتا ہوں، محب نہیں، اگر محب بنو گے تو ہماری جیسی حالت ہو جائے گی۔ دیکھو آج لوگوں نے ہمیں کہاں پر پھینک دیا ہوا ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی راستے میں بندہ چلتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو یوں پھر رب تعالیٰ اپنے راستے میں بندے کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دیتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے بندے کو پرکھتا ہے، اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ میری محبت میں کتنا سچا اور سچا ہے۔ تو لہذا پتہ چلا میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اگر زندگی میں کوئی پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، کبھی جاب چھوٹ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ دکان کا جو ہے سامان جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی کوئی گھر کے اندر بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح بندے کی زندگی میں ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اور جب یہ یقین بندے کا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، یقین جانیے اس کو صبر بھی آ جائے گا، اس کو اس پریشانی پر صبر بھی آ جائے گا۔ ورنہ عام طور پر چونکہ آج ہم دنیا دار لوگ ہیں تو ہمارا رب کی ذات پر جو توکل، جو یقین ہے، وہ جو ہمارے جو ظاہری اسباب ہیں اس کے مقابلے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔